کہ اکثر کو ہم ہدایت دیتے ہیں اور اکثر کو گمراہ کرتے ہیں اسی قرآن سے۔ یہی کتاب ہدایت اور یہی کتاب گمراہ کرتی ہے کہ یہ کس کو گمراہ کرتی ہے اور کس کو ہدایت دیتی ہے۔ کیا جب آپ ذاتی طور پہ مایوس ہیں، آپ کے اندر توکل اللہ نہیں ہے، آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ کے اندر وہ ول پاور نہیں ہے، تو پھر آپ ایک معاشرے کے رد کردہ شخص سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اب اس آیت سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جو لوگ منبر پہ کھڑے ہو کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، کربلا کو ڈسکس کرتے ہیں، غزوہ بدر کو، غزوہ حنین کو، غزوہ احزاب کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن جب مسجد سے باہر آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ تبلیغ نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں تنخواہ نہیں ملتی، تو یہ ہے گمراہی۔ یہ کب ملتی ہے؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس۔ ببرکت ہے وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے تمام کائنات کی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قرآن کن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اگر قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو پھر کیا ہمارے سامنے کھڑا ہونے والا ہر دین کا مبلغ کیا ایک ہدایت یافتہ انسان ہو سکتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ پاک ہمیں کیا ہدایت فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نہیں شرماتا مچھر کی مثال دینے سے اور یا اس سے کوئی بڑی مثال ہو۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں مومن چاہے چھوٹی مثال ہو یا بڑی، اللہ کی طرف سے اس کو حق اور سچ جانتے ہیں، اس کو اللہ کا پیغام مانتے ہیں، اور جو کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اس مثال سے، مچھر کی مثال اللہ نے کیوں بیان کی؟ اللہ تو کوئی بڑی عظیم الشان مثال بیان کرتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ دو طبقے ہیں جن میں سے ہم کچھ کو، بہت ساروں کو، اکثر کو ہم ہدایت دیتے ہیں اور اکثر کو گمراہ کرتے ہیں اسی قرآن سے، اور نہیں کرتے ہم گمراہ الا الفاسقین، سوائے فاسقوں کے۔ اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہی کتاب ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہی کتاب گمراہ کرتی ہے۔ اب ہمیں اس میں فرق کرنا ہوگا کہ یہ کس کو گمراہ کرتی ہے اور کس کو ہدایت دیتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وہ ہے متقی لوگ۔ متقی کا اصل معنی ہے کہ جو لوگ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، مطلب اللہ نے جس پیرائے میں، جس مقصد کے لیے وہ بات بیان کی ہے، اس بات کو ان حدوں کے اندر رکھتے ہیں، اس سے باہر نہیں لے کے جاتے، اپنی عقل کی ملاوٹ نہیں کرتے، اپنے شعور کی ملاوٹ نہیں کرتے اس کے اندر۔ میں اس شعور کی بات کر رہا ہوں جو ناحق ہے، مطلب آپ حد سے تجاوز کرتے ہیں، میں اس شعور کی بات کر رہا ہوں۔ حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک
جو عقل رکھنے والے ہیں اللہ پاک ان کو اپنا دوست رکھتا ہے، اور عقل مند لوگوں کے لیے ہی نشانی ہے۔ اللہ سوچ پہ پابندی نہیں لگاتے، اور اللہ پاک تدبر و تفکر کا تو درس دیتے ہیں قرآن میں۔ صرف اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ یہ چھوٹا سا مائنر سا جو پوائنٹ ہے یہ کیا ہے کہ اللہ کی حدیں، ہمیں اللہ کی حدوں کو، مطلب جس کانٹیکسٹ میں اللہ نے، جس پیرائے میں، جس مقصد کے لیے وہ آیت بیان کی گئی ہے، اس موقع محل سے اس آیت کا ترجمہ بڑھایا نہ جائے اور گھٹایا نہ جائے، پھر ہمیں سمجھ آئے گی۔ اور اس کو کہتے ہیں متقی، اس کو کہتے ہیں تقوی، اور وہ لوگ جو اس کو اختیار کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں متقی۔ اب گمراہ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کی حدوں کو، اللہ کی حدوں سے گزر جاتے ہیں، اللہ کی حدوں کا حیا نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں کرتے، ان کو سمجھتے نہیں، حدوں سے گزر جانے والے، حد سے بڑھ جانے والے، اوور کانفیڈنٹ لوگ، جن کو ابھی پورا علم نہیں ہوتا، اور وہ اللہ جیسے کامل علم رکھنے والی ذات کے اوپر انگلی اٹھانے سے باز نہیں آتے، اور ابھی تک انہوں نے اپنی ڈگری مکمل نہیں کی ہوتی سائنس کی، تو وہ قرآن کے اندر میم میخ نکالنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ بہت سارے سائنٹسٹ ایمان لے کے آئے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں گمراہی کیا ہے سر؟ گمراہی وہ جو، مطلب جو آپ کو جاہل بنا دے، جہالت، لا علمی، ان پڑھ، مطلب ان پڑھ سے مراد جو سمجھ نہ رکھتا ہو، جو انڈرسٹینڈ نہ کرے علم کو، جو علم بیزار ہو، اس کو گمراہ کہتے ہیں۔ اور ہدایت اس کو کہتے ہیں جو کہ آپ کو کائنات کے اندر ہر چیز کے متعلق علم کو مہیا کرے، فراہم کرے، علم کو آپ کے سامنے رکھے، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہم گمراہ ہو جائیں تو ہوگا کیا؟ سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ اسلام نے حدیں قائم کی ہوئی ہیں، جیسا ہم نے ذکر کیا حدود اللہ کا، اسلام حدیں قائم کرتا ہے۔ ہماری سب سے پہلی حد ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی کو روکیں، پوری زمین کی ذمہ داری ہے، یہ پہلی حد ہے۔ پھر آسمانوں کے اوپر تدبر و تفکر کرنا، یہ دوسری حد ہے۔ سب سے پہلے ہم زمین کی جو باؤنڈری ہے، جو حد ہے، اس کے اندر رہ کے سوچتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے انسان ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو یاد رکھیے گا سب سے پہلی اس کی ذاتی اصلاح، کہ وہ اپنے آپ کو گمراہی سے نکالے اور ہدایت کے اوپر گامزن کرے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں غالباً 5 نمبر آیت ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہیں، ہدایت پر ہیں۔ جو ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو زمین کی خلافت دیں گے۔ جو ہدایت یافتہ ہوں گے، جو ہدایت پر گامزن ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ ہدایت پہ گامزن ہوں گے۔ ہاں، یہ پورے ہدایت یافتہ نہیں ہے اور ان کے پاس پوری ہدایت نہیں ہے۔ اب آپ آگے چلتے ہیں اور ہم غور و فکر کرتے ہیں قرآن کے اوپر کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو گمراہی سے نکالے اور با علم، باشعور، تدبر کرنے والا، تفکر کرنے والا اور تشکر کرنے والا انسان بنے۔ اگر وہ نہیں بنتا تو کیا ہوگا؟ مایوسی کے اندر، اندھیروں کے اندر، گمراہی کے اندر اور بے بسی کے اندر وہ مبتلا ہو جائے گا، بجائے کہ وہ ایز اے مسلمان، ایز اے مومن وہ انسانیت کی امامت کرے، وہ خود اتنا محتاج اور بے بس ہو جائے گا کہ اس کو یہ فرق ہی نہیں محسوس ہوگا کہ اس نے بیسیکلی اطاعت کس کی کرنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم،
सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, वो ये शऊर ही नहीं रखेगा कि किन लोगों के रास्ते पे उसने चलना है, उसके पास ये शऊर ही नहीं होगा कि इनाम याफ्ता लोग कौन से हैं और गज़ब याफ्ता लोग कौन से हैं। तो ये है गुमराही। ये कब मिलती है? जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जब आप हदों से बाहर निकलते हैं। फिर क्या होता है? क्या जब आप ज़ाती तौर पे मायूस हैं, आपके अंदर तवक्कुल अल्लाह नहीं है, आपके अंदर ईमान नहीं है, आपके अंदर वो विल पावर नहीं है, कुछ करने की सलाहियत नहीं है, आपके अंदर कोई मकसद या जिंदगी गुजारने का कोई गोल या मतलब नहीं है, तो फिर आप एक मुआशरे के रद्द करदा शख्स से ज़्यादा कुछ भी नहीं, आपको मुआशरे के अंदर कुछ मकाम नहीं होगा। नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि गुमराही क्या है। गुमराही जहालत को कहते हैं, उन अंधेरों को कहते हैं कि जिनके अंदर इंसान गुम हो जाए और मुश्किल के वक़्त उसको कोई रास्ता ना नज़र आए। अगर उसके पास हदायत नहीं तो वो गुमराह है, उसके पास इल्म नहीं तो वो गुमराह है। ये याद रखिएगा। गुमराह मुकम्मल तौर पर गुमराह होना और किसी एक नुक्ते को लेके ज़िंदगी के गुमराह हो जाना, इनमें फ़र्क है। खलीफा भी जहाँ पे उनके पास इल्म नहीं होगा तो वो अपने सहाबा से मशवरा करके उनसे रहनुमाई लेंगे। गुमराही इतनी क्रिटिकल, इतनी हसास चीज़ है। फिर उसके बाद हदायत भी एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। इस फ़लसफ़े में आम अकल रखने वाले लोगों से लेकर एक खलीफा के मकाम पर फायज होने वाले शख्स तक हदायत है, रहनुमाई है, रोशनी है, मशवरा है। इसके अंदर, हिदायत के अंदर पूरी कायनात के निज़ाम को समझने के लिए सब कुछ है। एक सहाबी कहते थे कि आप इस बात से इख्तलाफ कर सकते हैं। एक सहाबी कहते थे कि अगर आपके पास इल्म है तो आप इस बात से इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि कायनात के अंदर किसी चीज़ के मुतल्लिक़ सवाल करो, तो वो सहाबी कहते थे कि मैं आपको कुरान में से जवाब दूंगा। तो आप सोचें कि कुरान कितनी बड़ी चीज़ है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। लेकिन इसके कुछ हिस्से पे अमल करने वाले वो लोग हैं जो हदायत पर गामजन हो जाते हैं। अगर वो चलते रहे, इसके साथ जुड़े रहे, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, वो इस पर कायम रहे, चलते रहे, तो वो कामयाब हो जाएंगे। तो लिहाजा जब आप गुमराही के अंदर शिकार होते हैं तो आप सेल्फ डेवलपमेंट में, जहाद बिन नफ्स में ही नाकाम हो जाते हैं। और आपको पता है कि माशरती, अज़दवाजी, माशरती, समाजी, सूबाई, रियासती और खिलाफती, ये सारी की सारी जो ज़िंदगियां हैं, ये सारे के सारे जो दराजात हैं, इनके अंदर आप अगर जहाद बिन नफ्स में अपने आप को डेवलप करने में और सेल्फ डेवलपमेंट में नाकाम हो गए तो आप मुआशरे के अंदर एक बिगाड़ पैदा करके रख देंगे, क्योंकि आप फिर एक जानवर की तरह हो जाएंगे जो सिर्फ, जिसको जहां पे पैसा मिला, जहां पे थोड़ी सी कुछ खाने को मिल गया, आप उसी को अपना रब मान लेंगे, आप उसी को अपना इलाह बना लेंगे और आप उसके लिए दीन के कई कामों को पसे पुश्त डाल देंगे। जहां पे आपको खाना छोड़ के, पेट छोड़ के दीन का काम करना चाहिए था, वहां पे आप जानवर बन जाएंगे कि अपने पेट के लिए आप हुदन, हिदायत को छोड़ देंगे। आप इतने बड़े गुमराह और जाहिल हो जाते हैं कि आप माशरे के अंदर अमन के बजाय आप माशरे के अंदर एक वायरस बन जाते हैं। आप अबू जहल बन जाते हैं,
ابو جہل کی سنت پہ چلتے ہیں، پھر آپ معاشرے کے اندر اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، اپنی ذات کے لیے، ایون کہ جانوروں کے لیے آپ ایک فساد، فتنہ اور ایک ضرر سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ خود سوچئے کہ آپ کیا رہ جائیں گے اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو۔ جانور بھی اپنے بچوں کو علم سکھاتے ہیں کہ اس نے اتنے زیادہ جانوروں کا شکار نہیں کرنا، اس نے بھی اپنی ضرورت کا شکار کرنا ہے، اس کو کھانا ہے اور زندگی گزارنی ہے، اس سے چلے جانا ہے۔ اور ہم انسان سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ سوچیں ہم کتنے گھٹیا لیول پہ چلے گیا۔ ہمارے پاس مال ہونے کے باوجود ہم اپنے ہمسائے کا خیال نہیں کرتے۔ یہ ہے سرگمراہی۔ پھر اس کے بعد یہ گمراہی کی ڈیفینیشن ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں، اب اس آیت سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جو لوگ منبر پہ کھڑے ہو کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، کربلا کو ڈسکس کرتے ہیں، جو لوگ غزوہ بدر کو، غزوہ حنین کو، غزوہ احزاب کو ڈسکس کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ جیسی اتنی اعلیٰ مرتبے والی، اتنی شان والی آیات پڑھتے ہیں، لیکن جب مسجد سے باہر آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ تبلیغ نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں تنخواہ نہیں ملتی۔ مجھے بتائیے، جب مکہ کے اندر دور تھا تو اس وقت تو پورا قرآن بھی نہیں نازل ہوا تھا، لیکن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اتنا بڑا سمجھا کہ پورے مکہ کے اندر انہوں نے اس کو پھیلا دیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، قیدیں برداشت کی، کیا کیا ظلم ان پر نہیں ڈھایا گیا جو انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ ناظرین، اب آپ مجھے بتائیں کہ کیسے ہمارے علماء ایک مسجد کے اندر ہی دین کو قید کر کے رکھ سکتے ہیں؟ ان سے میرا یہ سوال ہے، اور وہ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ آپ ان سے سوال کریں کہ ہمارا دین مسجدوں سے باہر کیوں نہیں نکل رہا؟ ہمارا دین سڑکوں پہ کیوں نہیں نظر آتا؟ ہمارا دین گلیوں میں، محلوں میں کیوں نہیں نظر آتا؟ ہمارا دین میدان عمل میں کیوں نہیں نظر آتا؟ ہمارا دین مسجدوں کے اندر ہی کیوں ہے؟ ناظرین، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت یافتہ لوگ کون سے؟ ہدایت یافتہ لوگ وہ ہیں جو جہاد بن نفس سے، سیلف ڈیولپمنٹ سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، تو پھر وہ ابو بکر صدیق بنتے ہیں، پھر وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہلاتے ہیں۔ پھر اگر ان سے پوچھا جائے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، پھر وہ حضرت بلال اپنی جان، اپنی کھال، اپنی چمڑی، اپنا آرام سکون اللہ کے راستے میں قربان کر کے کہتے ہیں احد احد۔ پھر وہ معاذ اور معوذ اور معاذ بنتے ہیں جو اللہ کے گستاخ کا میدان جہاد کے اندر گلا کاٹتے ہیں۔ اسلام کے بچے سے لے کے ابو بکر صدیق تک، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جوان کی مثال، ایک بچے کی مثال، ایک بوڑھے کی مثال، ایک طاقتور کی مثال، ایک عاجز کی مثال، ایک حاکم کی مثال۔ آپ جس مثال کو بھی اٹھا کے دیکھیں، دین کو پھیلنا ہے، مسجدوں سے باہر نکلنا ہے، گھروں سے نکل کے اس نے گلیوں میں اور زمین کے چپے چپے کو روشن کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کے پاس ہدایت ہے وہ زمین کو کیا، ان کی وجہ سے کائنات روشن ہوتی ہے، اور عرش مولا کے اوپر جو ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں، ان کی تعریفیں اللہ فرشتوں کی محفلیں لگا کے خود اس محفل کا
मेहमान खसूसी बन के, मेज़बान खसूसी बन के और सब कुछ बन के उस महफिल का बादशाह, हाकिम, आलिम, मुफक्किर, तदब्बुर, तफक्कुर करने वाले मेरे अल्लाह पाक उधर बैठ के फिर उन लोगों की तारीफें करते हैं जो ज़मीन पे हिदायत याफ्ता होते हैं। वो ज़मीन पे मुफलिस, मोहताज, बेयारो मददगार, बेबस, जाहिल, ला इल्म नहीं छोड़े जाते। यह है फर्क कि कुरान ने किन लोगों को गुमराह कर रखा है, जो मस्जिद और मिंबर पे खड़े होके पूरे कुरान को अपने सीनों में महफूज किए, इस नूर को अपने सीनों में समेटे हुए भी वो हदायत पर नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में जिहाद, यानी कि जिहाद मीनिंग सोसाइटी को बेहतर बनाने में। आप देख ले, काफिर भी जिहाद कर रहे हैं। जिहाद मतलब कोशिश करना, मुआशरे को बेहतर बनाना। उन्होंने अपनी मुआशरती जिंदगी को कितना बेहतर बना लिया। देखें उनका इंसाफ का निजाम कितना जबरदस्त है, देखें। लेकिन हमने क्या किया, हमने तो कायनात का सबसे बेहतरीन निजाम जो है उसको इस तरह लोगों के सामने पेश किया कि आज हम जिल्लत समेट रहे हैं। कायनात की जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो जिल्लत समेट रहे हैं, उन कौमों से जो हदायत याफ्ता नहीं है, बल्कि हदायत के रास्ते पर भी नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि हम कब उलमा से सवाल करेंगे कि जो हम अपने सदकात और खैरात आपको देते हैं, और हम खुद भी उतने ही कसूरवार हैं जितना कि वो मिंबर पे खड़ा शख्स, हम भी इसमें बराबर के कसूरवार हैं। हमने भी यकीन मानिए, जहां पे अल्लाह के दीन ने हमसे कुर्बानी मांगी, हम अपने घरों में घुस जाते हैं। जहां दीन की बरकतें थी हमने समेट ली। जब अल्लाह के रसूल ने जमीन पर कुर्बानियां दी, जहां सहाबा ने जमीन पर कुर्बानियां दे के इस दीन को आइंदा नस्लों के लिए आसान बनाया, उन तक रसाई की इस दीन की, ताकि वो इस दीन तक रसाई हासिल कर सके। उन्होंने कुर्बानियां देकर दीन हम तक पहुंचाया। हमने इस दीन की सारी बरकतें, अज़कार, इसका अमन, इसका सुकून, इसका चैन, वो बरकतें जो हम अल्लाह के दीन में, वो रहमतें जो अल्लाह की महफिलों में बैठ के हम ले लेते हैं, समेट लेते हैं। लेकिन जब कुर्बानी की बारी आती है, हम मस्जिद से क्या, हम इमाम से क्या, हम खतीब से क्या, सबसे हम जी चुरा के हम घर भाग जाते हैं। घरों में दाखिल होकर हम अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। घरों के दरवाजे ही नहीं, हम अपने दिलों के दरवाजे भी बंद करते हैं। दिलों के दरवाजे ही नहीं, हम अपने तदब्बुर, तफक्कुर, शऊर, तशक्कुर, हम सब अकल के दरवाजे, शऊर के दरवाजे, इल्म के दरवाजे, सारे दरवाजे बंद करके हम कहते हैं हम अमन में रहना चाहते हैं। नाज़रीन, क्या शहीद हमसे ये कह रहे हैं, लहू हमारा भुला ना देना, और वो बच्चे, वो बूढ़े, वो जवान, वो बेबस जो इस ज़मीन पे हैं, चाहे वो काफिरों के बच्चे क्यों नहीं, चाहे वो यहूदियों ईसाइयों के बच्चे क्यों नहीं, उन तक हदायत पहुंचाना, हदायत को आसान बनाना, ए उम्मत मुस्लिमा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनके साथ भलाई करना और उनका जुल्म रोकना ज़मीन के ऊपर, और उनको भी अच्छाई की तरफ लेके आना, अच्छाई की तबलीग करना, अच्छाई सिखाना। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। सर, क्या जवाब देंगे अपने अल्लाह को इसी के साथ कि क्या हम दीन में से सिर्फ रहमतें समेटेंगे, या दीन जो कुर्बानियां मांगता है वो भी देने के लिए अपने दिल के अंदर, अपने सीनों के अंदर, अपने जिस्मों के अंदर, अपने जहनों के अंदर इल्म और जुर्रत पैदा करेंगे, या फिर हम जिंदगी जो चंद दिनों की है
اس کے مزے میں ڈوب کر ہم یہ انتظار کریں کہ کب اللہ کا حکم آ جائے اور قبر کے اندر ہمیں پکڑ لیا جائے جہاں پہ چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. یاد رکھیے گا کہ یہ چینل اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے. میں جو بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں, پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ ہمارا فرض ہے اور آپ کا فرض ہے. قیامت والے دن جس دین کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اس کی تبلیغ اور ترویج کے لیے اگر آپ نے اپنا کردار نہ ادا کیا تو میں قیامت والے دن آپ سے ضرور سوال کروں گا اور اللہ بھی آپ سے سوال کرے گا. اسی کے ساتھ مجھے ذوالقرنین حیدر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.